بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سنن نسائی جلد اول کا سبق نمبر 53 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں بھی ہم پچھلے ہی باب ترک الوضوء من مس الرجل امرأتہ بغیر شہوۃ کے حوالے سے مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ چونکہ پچھلے سبق میں ہم نے اس باب کے ذیل میں مصنف نے جو حدیث مبارکہ ذکر کی تھی وہ پڑھی تھی، اور اب اسی اختلافی مسئلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم خلاصہ جات دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ترک الوضوء من مس رجل امرأتہ بغیر شہوۃ کے حوالے سے مسائل الحدیث پر بالخصوص گفتگو کی تھی کہ مس مرأہ میں ائمہ کا کیا اختلاف ہے، فقہا کا اختلاف کیا ہے اور ان کے مسالک کیا ہیں، اور تمام فقہا کے ہم نے دلائل بھی دیکھے تھے سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل کے۔ تو آج کے سبق میں ہم اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک اور ان کے دلائل پر گفتگو کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ عورت کے سامنے ہونے سے نماز کا کیا حکم ہے، یعنی اگر عورت سامنے لیٹی ہوئی ہو اور کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ ایسی فوائد و نکات پر بات کریں گے کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا سبق ہمیں ملتا ہے، تنگی مکان اور سادگی، میاں بیوی کے درمیان بے تکلفی، وطر کی اہمیت وغیرہ جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، انشاءاللہ ان پر گفتگو کریں گے۔ تو چلیے اب ہم مسائل الحدیث دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں جیسا کہ ہم نے 3 ائمہ کے مسالک اور ان کے دلائل پر گفتگو کر لی تھی، امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بھی بیان کر دیا تھا، اور اب امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک اور ان کے دلائل کی وضاحت کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر عورت کو بلا حائل چھو لیا، یعنی کھال کے ساتھ کھال ٹچ ہو گئی، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اجنبی عورت کے ساتھ اگر کسی مرد کا جسم لگ گیا تو اس سے عورت کا بھی اور مرد کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اصل مسئلہ ان کے دلائل کیا ہیں، کس بنیاد پہ یا کن دلائل کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید سے وہی آیت مبارکہ ہے جو کہ دیگر ائمہ کی تھی، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہاں پر لامستم سے مراد، لمس سے مراد اس کا حقیقی لغوی معنی لیتے ہیں، یعنی ہاتھ سے چھونا یا کھال کا کھال کے ساتھ ملنا، یہ معنی مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لمس کا لغوی معنی، حقیقی معنی کیا ہے، وہ چھونا ہے، جسم کا جسم کے ساتھ لگنا ہے، تو اس کا یہاں پر حقیقی لغوی معنی مراد ہوگا، اور مطلب یہ نکلے گا کہ اگر کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ جسم لگ گیا، لمس والا معنی پایا گیا، تو وہاں پر وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ آئے ہیں کہ دیگر ائمہ نے یہاں اس سے مراد، لمس سے مراد ہم بستری اور جماع والا معنی مراد لیا ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ ہم بستری اور جماع والا معنی مراد نہیں لیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ محض جسمانی لمس جو ہے یہ وضو کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ تو پہلی دلیل ان کی لامستم النساء میں لمس سے مراد حقیقی لغوی معنی ہے۔ دوسری دلیل شہوت کی شرط کا نہ پایا جانا، جیسا کہ ہم پیچھے ذکر کر کے آئے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لذت یا شہوت کا پایا جانا ضروری نہیں، بغیر لذت، بغیر شہوت کے غلطی سے جان بوجھ کر کیسے بھی ہو کسی عورت کے ساتھ جسم لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر دیگر ائمہ کے نزدیک یہ شرط ہے کہ شہوت یا لذت کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شہوت اور لذت وغیرہ کا پایا جانا ضروری نہیں، جہاں بھی لمس کا معنی پایا جائے گا وہ کسی بھی صورت میں ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں وہ یہ شرط کیوں نہیں قرار دیتے کہ شہوت اور لذت کا پایا جانا ضروری ہے، وہ اس کو کیوں نہیں مانتے، وہ اس کو کیوں شرط قرار نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ لمس بذات خود ایک ایسی حالت ہے جو وضو کے خلاف ہے، یعنی لمس جو ہے وہ خود شہوت کو ابھارنے والی چیز ہے، شہوت کا سبب بننے والی چیز ہے، اس لیے شہوت اور لذت کا پایا جانا ضروری نہیں،
شہوت اور لذت نہیں بھی ہے پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جن میں محرم رشتہ داریاں یعنی محرم رشتہ داریاں جن سے نکاح حرام ہوتا ہے، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس طرح کی جتنی بھی خواتین ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی چھوٹے بچے جو ہیں جو ابھی شہوت کی عمر کو نہیں پہنچتے، چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ایسے ہی غیر جسمانی حصے جو ہیں جیسے بال ہیں، یہ جسم تو نہیں ہے نا، ناخن ہیں یہ بھی جسم نہیں ہے، دانت ہیں یہ بھی جسم کے معنی میں نہیں پائے جاتے، تو ان کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں وہ احساس ہی نہیں ہے جو کھال میں حس ہوتی ہے، اور شہوت کو ابھارنے کا جو سبب کھال کے اندر موجود ہے وہ ان بالوں کے اندر اور دانتوں کے اندر اور ناخن وغیرہ ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی عورت کے بالوں کو ہاتھ لگ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا ان کے نزدیک، کسی عورت کے ناخن کو ہاتھ لگ گیا یا کسی عورت کے دانتوں کو ہاتھ لگ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کھال کو ہی لمس ہو، کھال کے ساتھ ہی ہاتھ لگے یا جسم لگے تو پھر وضو ٹوٹتا ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ پھر جو جمہور فقہا ہیں ان کے دلائل کا کیا جواب دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوا اور نماز جاری رکھی، وطر پڑھے، تو پھر اس کی کیا تعویل کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو جو چھوا ہے، ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں کپڑا حائل کیا ہو، کپڑا رکھا ہو یا کپڑے کے ذریعے ان کا پاؤں ہلایا ہو، یہ ممکن تو ہے نا۔ اور ایسے ہی یہ بھی امکان ہے کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورت کو چھونے سے وضو نہ ٹوٹتا ہو، باقی امت کا ٹوٹ جاتا ہو، تو یہ دونوں امکان ہیں، یہ تعویل کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کی جو ابھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی ہے۔ تو چلیے اب ہم فوائد و نکات دیکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اور کون سے اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ایک یہ ملتا ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت والا معاملہ رکھنا چاہیے، حسن سلوک والا، پیار محبت والا معاملہ رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں خود نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں اٹھایا، بالکل جب آخری وقت ہو گیا، وطر پڑھنے لگے اور نماز جو ہے فجر کی قریب تھی، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان کے پاؤں مبارک کو ہلا کے پھر اٹھا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھے سلوک والا برتاؤ ایک شوہر کو رکھنا چاہیے۔ ایسی ہی ایک اور چیز ہمیں جو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے وہ ہے تنگی مکان اور سادگی، کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر، وہ کمرہ جو تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے یا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ مکان، وہ کمرہ جو ہے وہ تنگ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سامنے لیٹی ہوئی ہیں، یعنی بس اتنی ہی جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر سکیں اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی ہیں، جیسا کہ جنازے سے تعبیر کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آپ کو، کہ جیسے امام اور جنازے کے درمیان میں تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے کہ اگر سجدہ کرے امام تو سجدہ کر سکے، آگے میت ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کمرہ جو ہے وہ تنگ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سادگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سادگی کی انتہا تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سادگی تھی، ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ جی ہمیں بڑا گھر ہو، بڑا کمرہ ہو جہاں پہ ہم رہیں، جیسا بھی وہ چھوٹا کمرہ تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں رہ رہی تھی۔ ایسی ہی ایک اور بات جو اس حدیث مبارکہ سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے میاں بیوی کے درمیان بے تکلفی۔ میاں بیوی کے درمیان ظاہر بے تکلفی تو ہوتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بے تکلفی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی بے تکلفی دیکھیں کہ آپ سب نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے لیٹی ہوئی ہیں، ورنہ اگر کوئی غیر ہو، حتیٰ کہ بھائی بھی ہو یا
والد بھی ہو کے سامنے بھی کوئی عورت ایسے بے تکلفی کے ساتھ نہیں لیٹ سکتی کہ سوئی ہوئی ہیں اور باپ یا بھائی جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی بے تکلفی ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتی، شوہر کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایسے ہی اس حدیث مبارکہ سے ایک بات اور ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وطر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو تہجد کی نماز پڑھتے ہی تھے، لیکن وطر کے اوقات میں یا وطر کا جب وقت ہوا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بیدار کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی بیوی کو یا اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نمازوں کے لیے اور وطر کے لیے جو ضروری نمازیں ہیں ان کے لیے بیدار کرے اور ان کی فکر کرے اس معاملے میں کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو فکر کرے اور ان کو نماز کی طرف لے کر آئے۔ ایک اور چیز جو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں ہلکی حرکت جو ہے وہ جس کو عمل قلیل کہتے ہیں وہ جائز ہوتی ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاؤں مبارک ہلا رہے ہیں، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہلکی حرکت جو ہے وہ نماز میں جائز ہوتی ہے۔ عمل قلیل جائز ہے، عمل کثیر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ورنہ عمل کثیر ہوگا تو پھر اس سے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کا نمازی کے سامنے ہونا اور نماز کا کیا حکم ہے، یعنی اگر عورت نمازی کے سامنے ہو تو کیا نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر عورت سامنے ہو اور کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور اگر سوالات دیکھیں اس حدیث سے متعلقہ تو یہ سوالات ممکن ہے اس حدیث مبارکہ سے ہو سکیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں نماز کی حرکت کے احکام بیان کریں، مختصراً ہم نے تذکرہ کر دیا ہے۔ اس حدیث کے سے حاصل ہونے والے فقہی مسائل کی تفصیل، عورت کو چھونے سے وضو کے مسئلے پر اس حدیث کی روشنی میں بحث کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور عبادت کے انداز پر مفصل نوٹ لکھیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت کی کیا جھلک نظر آتی ہے؟ یہ سوالات اس حدیث مبارکہ سے ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے باب نمبر 120 ترک الوضوء من مس الرجل امرأته بغیر شہوۃ کے حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک اور ان کے دلائل پر بات کی ہے۔ عورت کے سامنے ہونے سے نماز کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور فوائد نکات دیکھے کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت، تنگی مکان اور سادگی، وطر کی اہمیت وغیرہ کے حوالے سے ہم نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔